بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی یہ 7ویں مجلس ہے اور اس مجلس میں ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے عام طور پہ خیالات میں یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سب سے پہلی چیز انیمہ کروانا۔ اگر کوئی شخص پیٹ پھول گیا ہے یا پیشاب اس کا بند ہے تو ایسا اگر اسے کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے یا کان میں قطرہ ڈالنے سے، اسی طرح اگر کوئی شخص انہیلر استعمال کرتا ہے، بخاخ دمے کا مریض اگر انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایک غبار کی طرح، ایک گیس کی طرح چیز ہوتی ہے جو اس کی سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے، اس کا معدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خون دیتا ہے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے، یا اس کی نکسیر ناک سے خون نکل آتا ہے، دانت اکھڑ جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے اور زخم کی وجہ سے جسم سے خون نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود اگر قے آ جاتی ہے اسے تو یہ بھی روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ اگر غرغرہ کرتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اسٹیکر جسم پہ لگا ہوا ہے، زخم کے اوپر کوئی پٹی ایسی لگی ہوئی ہے جو ایک چمٹنے والے مادے کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اگر زخم کے ساتھ اس سے کوئی مواد زخم میں لگ گیا یا جسم کے اس کٹے ہوئے حصے پہ لگ گیا یا پھوڑے پہ لگ گیا تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی تھوک منہ میں اتفاقاً اگر وہ جمع ہو گئی ہے اور اس کے اندر چلی گئی ہے، یا غبار اندر چلا گیا ہے، یا کوئی خوشبو اس نے سونگھ لی ہے تو اس سے بھی یقیناً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایکس رے کے لیے کوئی اگر انجیکشن لگواتے ہیں یا ٹیکہ لگواتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ سن کرنے کے لیے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح دانت اکھاڑنے سے یا داڑھ اکھاڑنے سے، دانتوں کو صفائی کروانے سے، یا اسی طرح دانتوں کا برش استعمال کرنے سے جس میں کوئی ذائقہ وغیرہ نہ ہو، کلی کرنے سے، ایسی دوا جس سے غرارے کرنے پڑیں گلے کی خرابی کے لیے اس کے استعمال سے، یا کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں دوائیں جو سن کر دیتی ہیں، ایسی گیس نما چیز یا پریشر سے نکلنے والی چیز جو جگہ کو سن کرتی ہے یا داڑھ کو سن کر دیتی ہے۔ کھانا اگر ضرورت کے تحت کچھ چکھنا پڑتا ہے، اس کا نمک وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک حلق کے اندر کوئی چیز نہیں اترے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پینسلین کا ٹیکہ لگواتا ہے، انسولین کا انجیکشن لگواتا ہے، درد کا انجیکشن لگواتا ہے، سن کرنے کا انجیکشن لگواتا ہے، یا ویکسینیشن کا ٹیکہ لگواتا ہے، یا اسی طرح ایکس رے کرنے والے بعض کا اس جسم کے حصے کا رنگ چینج کرنے کے لیے کوئی اگر اسپرے لگاتے ہیں تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا اسی طرح اگر اس کی پچھلی شرمگاہ میں چیک اپ کے لیے کوئی چیز ڈالتے ہیں، کوئی کیمرہ وغیرہ بعض بیماریوں کے علاج کے لیے، تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما جو ہے نا وہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ اسی طرح اگر صابن وغیرہ سے کسی نے منہ دھو لیا ہے یا کریم کسی نے لگا لی ہے اپنی جلد کے اوپر، یا کوئی لوشن ہاتھوں پہ لگا لیا ہے تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خواتین اگر میک اپ کر لیتی ہیں تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنکھوں کے اوپر جو شیشے لگواتے ہیں، آنکھوں کے اندر لینز جسے کہتے ہیں، اگر کوئی لینز چینج کرتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی کے لیے یا نظر کے بھی لینز ہوں تو ان لینز کے لگانے سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ سے پانی نکل آتا ہے یا آنکھوں میں کوئی محلول ڈالتے ہیں تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
آنکھ اور کان کا قطرہ ڈالا جا سکتا ہے، ہاں ایسا قطرہ جو حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کے معدے میں جائے، باقی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے چپسکس لگاتے ہیں لوگ یا لپسٹک لگاتے ہیں خواتین، جیسے ہونٹ اگر خشک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز ویزلین ٹائپ کی کوئی چیز یا نرم کرنے والی ان کو کوئی چیز لگاتے ہیں جو پیٹ کے اندر نہ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص سارا دن شروع دن سے لے کر آخر دن تک اگر وہ مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کرتے تھے ہر نماز کے وقت، اور کوئی ایسی حدیث، کوئی ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تم صبح مسواک کرو اور شام کو مسواک نہ کرو۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں اور ثابت نہیں ہے۔ کھانا چکھنے کے حوالے سے بھی اہل علم یہی کہتے ہیں، امام حسن بصری کا قول ہے کہ لا بأس ان يتطعم الصائم العسل والسمن، کوئی حرج نہیں کہ روزے دار اگر گھی چیک کر لیتا ہے، زبان پر اس کو رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو تھوک دیتا ہے گھی وغیرہ اور شہد وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں چیز چکھنے سے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ذوق الطعام یکرہ لغیر حاجت، بغیر ضرورت کے اس کو نہیں چکھنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ خوشبو سونگھنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور بخور جو ہے نا، جو ہوتا ہے بخور، جو لکڑی جلاتے ہیں دھوئیں کی صورت میں، اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اس میں چونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خواہشات میں آتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یدع شہوتہ وعقلہ وشربہ من اجلی، وہ اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دے۔ تو اس بنیاد پہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ جنبی آدمی، جو شخص صبح کے ٹائم پہ جب روزے کا وقت تھا تو وہ حالت جنابت میں تھا، تو اس سے وہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے، اپنے غسل جنابت کو لیٹ کر سکتا ہے، اسی حالت میں وہ کھانا پینا کھا پی سکتا ہے، لیکن روزے کو وہ لیٹ کر سکتا ہے اور وہ فجر کی نماز غسل کر کے پڑھے گا، وقت تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح اگر احتلام ہو گیا کسی شخص کو تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے ہاتھ کے ساتھ منی خارج کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم سے نکلنے والی چیزیں مزی ہے، یعنی آدمی کی شرمگاہ سے شدت شہوت کے وقت اگر سفید رنگ کا پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ودی بعض خط لیسدار مادہ پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے اٹھتے بیٹھتے ہوئے انسان کی اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے صرف استنجا اور وضو کیا جائے گا۔ یہ چند امور تھے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق دے اور دین حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔